اگر آپ کمزوری اور بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جس سے آپ کی کمزوری بھی دور ہو جائے اور آپ کو طاقت بھی ملے۔ اگر آپ ہڈیوں کے درد کا شکار ہیں یا پھر آپ کے گھٹنوں میں اکثر درد رہتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو خون کی کمی کا بھی مسئلہ ہے اور آپ کا دماغی کمزوری کا بھی مسئلہ ہے تو آپ کو یہ ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شمسہ ملک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گی ڈرائی کوکونٹ پہ، یعنی کہ خشک ناریل کا استعمال آپ کے لیے کس حد تک مفید ہے، آپ کو کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور آپ اگر زیادہ ناریل کا استعمال کر لیتے ہیں تو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنی مقدار میں آپ نے استعمال کرنا ہے اور کون سے لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے میں بات کر لیتی ہوں کہ ناریل کا استعمال کیوں ضروری ہے۔ ناریل کو ایک سپر فوڈ کہا گیا ہے۔ اس میں وہ تمام غذائی اجزاء موجود ہیں، وہ نیوٹرینٹس موجود ہیں جو کہ آپ کے جسم کے لیے ضروری ہیں۔ ناریل میں فائبر بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے منرلز جن میں کوپر، میگنیشیم، سیلینیم اور آئرن شامل ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن سے بھی بھرپور ہے، وائٹامن سی، وائٹامن B6 اور بہت ہی اچھے فیٹس جو کہ آپ کے دل کے لیے بہت اچھے ہیں، گڈ فیٹس جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی ناریل میں پائے جاتے ہیں۔ اب بات کر لیتی ہوں ناریل کے فوائد پہ۔ اگر آپ خشک ناریل کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ڈرائی کوکونٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ خشک ناریل کا استعمال آپ کے دماغ کے لیے یعنی کہ برین کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اگر آپ خشک ناریل کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے برین کو تقویت ملتی ہے، یعنی کہ آپ کی برین میں پاور آتی ہے۔ اگر آپ خشک ناریل کو 12 دن تک روزانہ استعمال کرتے ہیں تو دماغی خشکی کا خاتمہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کی یعنی کہ برین کی فنکشنالٹی امپروو ہوتی ہے، آپ کی یادداشت تیز ہوتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی تیز ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو اس طرح کا دماغی کمزوری کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ناریل کا ضرور استعمال کریں۔ ناریل کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ ایسے لوگ جن کا وزن رک گیا ہے گرنا اور کم نہیں ہو رہا، ان کو چاہیے کہ وہ ناریل کا باقاعدہ استعمال کریں۔ ناریل کا استعمال کرنے سے ان کی باڈی میں گڈ فیٹس جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ عموماً ڈائٹنگ کے دوران آپ فیٹس بہت کم لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ سٹک ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا وزن بہت ہی زیادہ کم انچیز میں کم ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ناریل کا استعمال کریں، اس میں فائبر بھی بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے اور گڈ فیٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کا وزن کم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ ناریل کا استعمال ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے جن کو اکثر کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض کا مسئلہ رہتا ہے۔ ناریل میں فائبر کی مقدار بہت اچھی پائی جاتی ہے، اسی لیے یہ آپ کی کانسٹیپیشن کے مسئلے سے نجات دلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناریل کا استعمال آپ کی آنتوں کی خشکی کا بھی خاتمہ کرتا ہے کیونکہ اس میں بہت ہی اچھے فیٹس یعنی کہ آئل پایا جاتا ہے جو آپ کی آنتوں کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جن کو پائلز یعنی کہ بواسیر کا مسئلہ ہے وہ بھی خشک ناریل کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ ایسے لوگ جن کی ہڈیوں میں اکثر درد رہتا ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے، ہڈیاں ویک ہو گئی ہیں یعنی کہ کمزور ہو گئی ہیں، ان کے لیے بھی ناریل کا استعمال بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اگر وہ ناریل کا استعمال کرتے ہیں تو چند ہی دنوں میں وہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کی ہڈیاں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں اور ہڈیوں کا درد بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ ناریل کا استعمال دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اگر وہ ناریل کا استعمال کرتے ہیں تو
ان کی باڈی میں بیڈ کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے اور گڈ کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، دل سے متعلق تمام امراض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جن کو ہائی بلڈ پریشر یعنی کہ ہائپر ٹینشن کا مسئلہ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ناریل کا استعمال کریں۔ اس سے ان کا بلڈ پریشر نہ صرف کنٹرول ہوتا ہے بلکہ مینٹین رہتا ہے۔ لیکن ناریل کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس نے ایک لمٹ تک کرنا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ ناریل کا استعمال خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو اکثر خون کی کمی کا مسئلہ رہتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ناریل کا استعمال کریں، کیونکہ ناریل میں آئرن، کاپر اور وائٹامن B6 پائے جاتے ہیں جو آپ کے خون کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناریل اینٹی وائرل، اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز بھی رکھتا ہے، آپ کو مختلف طرح کے انفیکشن سے بھی بچاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، امیونٹی ویک ہوتی ہے، ان کو بہت جلدی انفیکشنز اٹیک کرتے ہیں، الرجیز ہو جاتی ہیں، نزلہ زکام کا مسئلہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اس سردیوں کے موسم میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ خشک ناریل کا استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی، بوسٹ اپ ہوگی، جس کی وجہ سے وہ تمام طرح کے انفیکشنز اور الرجیز سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ ناریل کا استعمال تھائرائیڈ کے پیشنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ چاہے آپ کو ہائپر تھائرائیڈزم یا پھر ہائپو تھائرائیڈزم کا مسئلہ ہے تو آپ ناریل کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ناریل میں سیلینیم کی ایک بہت اچھی اماؤنٹ پائی جاتی ہے جو کہ آپ کے تھائرائیڈ گلینڈ کی تھائرائیڈ ہارمون کی پروڈکشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناریل کا استعمال آپ کو گھٹنوں کے درد سے بھی نجات دیتا ہے۔ ایسے لوگ جن سے چلا نہیں جاتا یا ان کے گھٹنوں میں اکثر درد رہتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ناریل کا استعمال کریں، کیونکہ ناریل کا استعمال کرنے سے ان کے گھٹنوں کا درد بہت جلدی دور ہو سکتا ہے۔ ناریل کا استعمال کرنے سے آپ گردوں میں موجود پتھری یعنی کہ جسے کڈنی سٹونز بھی کہا جاتا ہے، ان کو بھی ریموو کر سکتے ہیں۔ ایسے سٹون جو کہ کیلشیم یا پھر فاسفیٹ کے سٹونز ہوتے ہیں، آپ کے کڈنیز میں بن جاتے ہیں اکثر، ان کو بھی دور کرنے کے لیے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی آپ خشک ناریل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناریل کا استعمال آپ کے جگر کی گرمی کو بھی دور کرتا ہے۔ ناریل کا استعمال آپ کی دل کی مسلز کو سٹرونگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دل سے متعلق تمام امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ ناریل کا استعمال آپ کی سکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے، آپ کی سکن کو موئسچرائز کرتا ہے، فریش اور گلوئنگ رکھتا ہے۔ اگر آپ ناریل کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ڈرائی سکن کے مسئلے سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی سکن پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ ناریل کا ضرور استعمال کریں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ آپ نے کتنی مقدار میں روزانہ ناریل کا استعمال کرنا ہے۔ آپ ایک کھانے کا چمچ یعنی کہ 1 ٹیبل سپون ناریل روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ ثابت ناریل لے کے آئیں اور پھر بعد میں اس کو آپ کدوکش کر سکتے ہیں یا پھر پاؤڈر فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو بازار سے پاؤڈر فارم میں ناریل ملتا ہے آپ نے وہ نہیں لینا، وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس کے تمام نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ویسٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ ناریل اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ زیادہ مقدار میں ناریل استعمال کرنے سے آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک مناسب مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ناریل کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر لو ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ گردوں کے مسائل کا بھی شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ حد سے زیادہ ناریل کا استعمال کرتے ہیں۔ تمام منرلز اگر آپ بہت زیادہ اماؤنٹ میں استعمال کریں اور کوئی بھی پھل یا سبزی آپ بہت زیادہ مقدار میں استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں موجود منرلز اور وائٹامنز آپ کی باڈی میں کافی حد تک
ٹاکسیسٹی کوز کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ جتنی مقدار آپ کو بتائی جائے اتنی ہی استعمال کریں، اس سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ یقیناً آج سے ہی ناریل کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ یہ تمام فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بیماریوں سے بھی دور رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ اپنی جسمانی کمزوری کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے ہیلدی ڈائٹ لیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔